إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی جب ان منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان جیسا عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمن الناس سے مراد، الناس سے مراد یہاں سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو فالو کرو۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں جاہل، احمق کو۔ جب کسی کے عقل میں کمزوری ہوتی ہے یا علمی اعتبار سے کم ہوتا ہے کوئی شخص، تو اس کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو منافقین کے خیال میں سفیہ کون تھا؟ صحابہ، نعوذ باللہ۔ یہ بھی ان کی لا علمی، کم عقلی، جہالت تھی کہ جو حق پر لوگ تھے ان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو وہ خود باطل پر ہیں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اپنی حرکتوں کو درست قرار دیتے ہیں۔ یعنی صحابہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے قربانیاں کی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت اور دیگر مومن جو تھے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہجرت کی۔ تو ان کے نزدیک ایمان کی خاطر اپنی دنیا خراب کرنے والے کیسے تھے؟ بے وقوف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ خبردار، یہ خود لا علم ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہے۔ جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں جانتا، پہچانتا، وہ عالم نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھ لینے، رٹ لینے، پڑھا دینے کا نام علم نہیں ہوتا۔ علم ہے حقیقت کو جان لینا، کسی شے کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کے بارے میں صحیح روشنی حاصل کر لینا۔ تو جو اپنے ہی مصلحت، اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی انجام سے بے خبر ہو، وہی اصل میں بے وقوف ہے۔ اب ایک جگہ ہے لا یشعرون اور ایک جگہ ہے لا یعلمون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے احساس اور شعور کے ساتھ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جو نظر آتی ہیں اس کے مطابق آثار سے پہچانتا ہے۔ تو جن چیزوں کی حقیقت آثار سے پہچانی جاتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو احساس کے ساتھ ہوتی ہے وہ شعور کہلاتا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کے دوستوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہوں، ان پر باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا، ان پر منفی ریمارکس پاس کرنا، ان سے لوگوں کو نفرت دلانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ پیغمبروں سے نفرت دلانے کے لیے کیسے کیسے لقب گھڑے گئے، شاعر، مجنون اور کاہن وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، نیک لوگوں کی تحقیر کرنا، ان پہ ہنسنا، یہ منافق کی صفت ہے۔ بلٹل کرنا اور ایمان لا کر دین پر عمل کرنا اور اس کے لیے قربانی کرنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ آج ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنے کو اور دین کے لیے قربانی کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا۔
پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے، ایمان کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. تو بے وقوف وہ ہے جو اس طریقے سے دور چلا جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ایک ہیں، اور یہ کہہ کے بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان سے فائدے اٹھا سکیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے تاکہ اپنے مفاد حاصل کر سکیں، یعنی جیسا دیس ویسا بیس. اور ان کی حقیقت کہاں کھلتی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں رئیسوں کے پاس جاتے ہیں. اور اس سے مراد جیسے عبداللہ بن ابی ہے یا مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے علماء وغیرہ میں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے تو پرانی جان پہچان تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بھی تھے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کی مجلسوں میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم دراصل تو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم دراصل مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو یہاں بیسیکلی دو رخ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ دو رخا انسان جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہو، ڈبل سٹینڈرڈز، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے، دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کہیں ایک بولی بولتا ہے کہیں دوسری بولی بولتا ہے، کہیں ایک طرح کی حرکت کرتا ہے کہیں دوسری، یعنی مسجد میں آتا ہے تو کچھ اور بن کے آ جاتا ہے، کسی شادی پارٹی میں جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل ہوتی ہے، اس کی پہچانا ہی نہیں جاتا. تو یہاں پر ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا میں اپنی سرکشی کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق دوبارہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی طرح مومنوں کی طرح نور عطا کر دے گا ابتدا میں، اور جب یہ کچھ آگے چلیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا اور وہ اندھیرے میں پریشان ہو جائیں گے، اور وہ آوازیں دیں گے مومنوں کو الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ساتھ ہی ہوتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی دھوکے بازی کی. اللہ یستہزئ بہم، دنیا میں ڈھیل دے کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اور آخرت میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ حیران پریشان پھرتے ہیں، یعنی سرگرداں پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں دل کے اندھے پن کے ساتھ. مد یمدو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، رسی دراز کر دینا، یعنی دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہیں. یعنی کسی کو بے وقوف بنانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بے وقوف بنا دیا، ہم بہت اسمارٹ ہیں. لیکن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں غلط حرکتوں میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اچانک ان کی پکڑ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے یہ ان کی حق کی پہچان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور یا مہون میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آنکھوں کا نہیں دل کا اندھا پن، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان پھر حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا نا، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے.
اور انتہا درجے کی حماقت کرتا ہے. انجام ان کا کیا ہے؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ تو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. یعنی یہ منافقین جو ان ساری صفات کے حامل لوگ ہیں، یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں. ایکسچینج کریں، اشترا کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا. یعنی ہدایت کی بجائے ان کی دلچسپی کس میں ہے؟ گمراہی میں. اصل میں کوئی شخص کب کچھ خریدتا ہے؟ آپ پانی کی بوتل خریدنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کی اس میں ضرورت ہے، آپ کی اس میں دلچسپی ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. پھر یعنی آپ کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق آپ چیز لیتے ہیں. تو ان کے اندر ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی کس سے ہے؟ گمراہ رہنے سے. لہٰذا یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں. جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کا اختیار کیا ہے. یعنی انتہا درجے کے شر پسند ہیں. لہٰذا ان کی یہ تجارت، یہ جو ایک چیز چھوڑ کے دوسری یا ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہیں، یہ بڑی ناکام تجارت ہے اور اس کا انجام خسارہ ہے اور ان کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں انسان کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہول ہارٹیڈلی، کیونکہ آپ زبردستی نہیں کوئی چیز خرید سکتے. جب آپ کا دل ہوتا ہے نا، تو ضرورت نہ بھی ہو تو دل آ جاتا ہے، بس کوئی چیز دیکھی آپ نے، آپ اس کو لے لیتے. تو خریدنے کا لفظ خاص طور پر یہاں استعمال ہوا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ان کے اندر دلچسپی اور محبت ہی گمراہی کی ہے، اندھیرے میں رہنے کی ہے. اندھیرے میں کمفرٹیبل ہوں، لائٹ مت جلاؤ، مجھے اور سونا ہے. تو پھر اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. جب یہ روشنی چاہتے ہی نہیں تو ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کو ٹائم بھی نہیں پتا چلے گا کتنا ہوا. تو پھر ایسے لوگ خسارے میں ہی ہیں. ہم سب کو نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عمل کے نفاق سے، کہ ہم جس دین کو صحیح سمجھتے ہوں اس پر عمل نہ کریں. یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.